پھر صحیح بخاری میں ہے، ایک حدیث پاک ہے، اور حدیث بیان کی آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے، اور امام بخاری نے اس کو لیا ابواب المساجد میں، یعنی بک آف ماسکس، مسجدوں کے چیپٹر میں حدیث لی، اور اس کے اندر وہ حدیث لائے۔ آقا علیہ السلام نے فرمایا المؤمن للمؤمن کالبنیان یشد بعضہ بعضا۔ یہاں مومن کی ڈیفینیشن دی ہے کہ مومن کون ہے۔ اب دیکھیے نا، منہاج القرآن کے پورے تھیم کو سمجھیں، یعنی ایکچول جو کنسیپٹ آف فیتھ ہے، جو پورا ریئل کنسیپٹ آف بیلیف ہے، پورا تصور ہے ایمان کا کامل ٹوٹیلٹی کی شکل میں، وہ سمجھایا جا رہا ہے، وہی ریئلائز کروانا چاہتے ہیں۔ فرمایا مومن کون ہے؟ مومن وہ ہے جو دوسرے مومن کے لیے ایک دیوار اور عمارت کی طرح ہو، جس میں اینٹ سے جڑی ہوئی ہوتی ہے، ایک حصہ دوسرے حصے سے جڑا ہوا ہوتا ہے، یعنی فاؤنڈیشن ہے تو وہ دیوار سے جڑی ہوئی ہے، دیوار چھت سے جڑی ہوئی ہے، اس دیوار کے اندر اینٹیں ہیں، ہر اینٹ دوسرے کے ساتھ سیمنٹڈ ہے، جڑی ہوئی ہے، تو اس پوری عمارت کا ہر ایک جز، ایک ایک اکائی دوسرے کے ساتھ پیوستہ اس طرح جڑی ہوئی ہے۔ فرمایا مومن اس طرح ہوتا ہے، ایک دوسرے کے ساتھ جڑا ہوتا ہے، یعنی ایک مسلمان دوسرے کو سپورٹ کرتا ہے، تقویت پہنچاتا ہے، دوسرے کو اسٹرینگدن کرتا ہے۔ ہر دوسرا شخص اس کے پاس جو کمزوری ہوتی ہے، اس کمزوری کو دور کرنے کے لیے ایک مسلمان اس کو سپورٹ کرتا ہے، ہیلپ کرتا ہے۔ اگر یہ عمل ختم ہو جائے، پھر آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے اپنی انگلیاں آپس میں اس طرح جوڑ لی، ایسے مثال دیتے ہوئے صحابہ کرام کو سمجھا، ایسے جڑ دی۔ تو مومن وہ ہے جو اس طرح جڑے ہوئے ہوں۔ مشن وہ ہے جس کا ہر فورم اس طرح جڑا ہوا ہو، یاد رکھ لیں۔ تحریک سچی کامیاب وہ ہے جس کا ہر پلیٹ فارم اس طرح جڑا ہوا ہو، اور جو آپس میں بکھرے ہوئے ہوں تو ان کا آپس میں کوآرڈینیشن ہی نہ ہو، ایک دوسرے کو سپورٹ نہ ہو، اور ہر فورم یہ سمجھے ان کا کام ہے میرا نہیں، ان کا کام ہے میرا نہیں۔ اس کا مطلب ہے وہ ایسے نہیں ہوئے۔ جب ایسے نہیں ہوئے تو سچے مومن نہیں بنے، ان کو ایمان کا پورا کنسیپٹ ہی نہیں ملا، ان کا ویژن صحیح نہیں۔ یہ چیز بڑی امپورٹنٹ ہے جس کا تعلق سمجھنا چاہیے۔ دیکھیے، جب ہم ایک آرگنائزیشن بناتے ہیں اور بڑا انسٹیٹیوشن بنتا ہے، تو وہ انسٹیٹیوشن، آرگنائزیشن کچھ لوگوں کی رکھوالی کرتی ہے۔ وہ سارے لوگ جو اس کے ساتھ جڑے ہوئے ہیں، خواہ ملازمین ہیں، ورکرز ہیں، سپورٹرز ہیں، کارکن ہیں، انسٹیٹیوشنز کے اندر کام کرنے والے لوگ ہیں، چھوٹے سے بڑے، ساری وہ اس انسٹیٹیوشن کی مثال، آرگنائزیشن کی مثال، پوری اسٹیبلشمنٹ کی مثال ایک ریاست کی طرح ہوتی ہے، ایز اے اسٹیٹ۔ پورا انسٹیٹیوشن ایک چھوٹی سی اسٹیٹ ہوتا ہے، اور اس کے اندر سارے کام کرنے والے اس کی رعایا ہوتی، اس کی پاپولیشن ہوتی۔ لہٰذا حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ جب کسی کو اللہ پاک کسی درجے کی ذمہ داری دے، لائک رولرز، حکمران کی طرح، سلطنت بن جائے، اسٹیٹ بن جائے، بڑی ہو تو پھر وہ پراپر اسٹیٹ ہو گئی، چھوٹی کرتے چلے جائیں تو حتیٰ کہ ایک انسٹیٹیوشن بھی چھوٹی سی ایک اسٹیٹ کی طرح ہے، اور ایک فیملی بھی ایک اسٹیٹ ہے۔ اس کے تمام ممبران، ان کی ویل بینگ اس فیملی کے سربراہ کی اور فیملی کے سسٹم کی ذمہ داری ہوتی ہے کہ کوئی ایک بھوکا نہ مرے، وہ ان کی ڈائریکٹ رسپانسبلٹی بن جاتی ہے۔ فرمایا جس کو اللہ پاک اس طرح کی ذمہ داری دے دے کہ اس کے ساتھ رعایا ہو، اور پھر وہ ان کی پریشانیوں میں، کرائسس میں ان کی مدد نہ کرے، سپورٹ نہ کرے، ان کی ویل بینگ کو انشور نہ کرے، اور فائنانشلی ان کی ضروریات کو پوری نہ کرے، ان کے فقر کو دور نہ کرے، مشکل وقت میں ان کی ہیلپ نہ کرے، انہیں اور ان کے دین کو کھڑا کرنے کے لیے سپورٹ نہ کرے، تو حضور علیہ السلام نے فرمایا کہ ایسے لوگ جنت کی خوشبو بھی نہیں پائیں گے۔ آپ جو چاہیں کرتے پھریں۔ یہ صحیح بخاری کی حدیث بیان کر دی میں نے۔ فرمایا ایسے لوگ لم یجد رائحۃ الجنہ، ایسا شخص جس کو یہ ذمہ داری ملے کہ وہ کچھ لوگوں کو لک آفٹر کر رہا ہے، ان کا حکمران ہے، ان کا رولر ہے،
یا ان کا نگہبان ہے یا ان کا ہیڈ ہے، خواہ انسٹیٹیوشن کا چلانے والا، خواہ آرگنائزیشن چلانے والا، خواہ فیملی کو چلانے والا یا اسٹیٹ کو چلانے والا۔ آقا علیہ السلام نے فرمایا ہر شخص اپنے درجے میں حکمران ہوتا ہے اور اس کے ماتحت لوگ اس کی رعیت ہوتے ہیں۔ اس وجہ سے ہر شخص دوسرے کے معاملے میں مسئول ہے، جواب دہ، اس کی بارگاہ میں اس سے پوچھا جائے گا، ہر شخص جواب دہ ہے۔ یہ جواب دہی کا تصور ہے، دائرے چھوٹے بڑے ہوتے رہتے ہیں۔ تو فرمایا جو شخص جس کو اللہ پاک ایک رعیت دے، پاپولیشن دے، اس کے پاس ورکرز ہوں، جاب پر کام کرنے والے لوگ ہوں، ماتحت ہوں، جن کی زندگی ان کے ساتھ جڑی ہوئی ہے، تو جس کو اللہ پاک رعیت دے اور وہ ان کو ہیڈ بنے، آرگنائزیشن یا انسٹیٹیوشن یا انڈیویجول، تو وہ ان کی خیر خواہی پر فوکس نہ کرے، ان کی ضروریات اور حاجات کو پورا نہ کرے، فائنانشل سپورٹ کر کے ان کی مشکل آسان نہ کرے، فرمایا وہ شخص جنت کی خوشبو بھی نہیں پائے گا۔ اب کہاں گئی باقی نمازیں، روزے، حج، نیکیاں، تبلیغیں، دعوتیں، مسجدیں کہاں گئیں؟ اگر لوگوں کی ویلفیئر اور ویل بینگ آپ کے ساتھ جن کی جڑی ہوئی تھی، آپ نے ان کی مدد نہیں کی، سپورٹ نہیں کی، اپنے پیسوں میں سے حصہ نہیں دیا، وسائل میں سے شیئر نہیں دیا، اس پر فوکس نہیں کیا، اسٹرینگتھن نہیں کیا، تو جنت کی خوشبو نہیں پائے گا۔ یہ عمل رکاوٹ بن جائے گا۔ اب اس کو نماز، روزہ، زکوٰۃ، باقی سارے جو کام مل کر دھکیل کر اس دیوار کو گرا کے اسے جنت میں نہیں داخل کر سکتے۔ جب اللہ اور اللہ کے رسول نے فرما دیا کہ اس کوتاہی کی وجہ سے، اس ذمہ داری کو پورا نہ کرنے کی وجہ سے اسے جنت میں داخلے سے روک دیا جائے گا، خوشبو بھی نہیں پائے گا، جنت کے قریب بھی نہیں گزر پائے گا، تو باقی کون سے اعمال ہیں جو اللہ کے حکم کو توڑ کر اس کو جنت میں پہنچا دے؟ ایسا نہیں ہے۔ اس لیے یہ جو ویلفیئر فاؤنڈیشن کا کام ہے، یعنی یہ کام جو انفرادی زندگی میں، انڈیویجول لائف میں اپنی جگہ بہت اہمیت رکھتا ہے، اسی طرح کولیکٹیو لائف میں اہمیت رکھتا ہے، اسی طرح پورے معاشرے کی زندگی میں اہمیت رکھتا ہے۔